اور آخری سبجیکٹ کی طرف بڑھیں گے، غزوہ ہند اور حالات حاضرہ پر ایک نظر۔ ہندوستان جو ہے وہ 29 ریاستوں، 3000 ذاتوں، 25,000 سب کاسٹ ہیں وہاں پہ، دلتس کے علاوہ۔ یہ ساری جو ذاتیں ہیں دلتس کے علاوہ، اور دلت سب سے زیادہ ہیں وہاں پہ، اور بہت سارے ریلیجس بلیفز کا ایک فریکچرڈ کنٹری ہے، ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو خود اپنے وزن سے گرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہوا بنا ہوا ہے۔ ایک ذرا سی ہم نے جب ان کے سامنے حق لے کے آنا ہے تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہمارا سامنا کر سکے، اگر ہم حق پہ ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حق پہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تب بات بنے۔ عصر حاضر میں دنیا ایک عالم اضطراب میں ہے اور تباہی و بربادی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر ہم دیکھیں، لیبیا سے لے کر آپ یمن تک دیکھیں، عراق شام کو دیکھیں، کسی بھی ملک کو دیکھیں، افغانستان، کشمیر، کسی کو بھی دیکھیں، کیا حالات ہیں۔ تباہی اور بربادی پھیلتی چلی جا، جہاں ایک دفعہ آگ لگتی ہے وہ آگ بجھتی نہیں ہے بلکہ وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ حالیہ بھارتی جنونیت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بلا ٹوک انسانی حقوق کی پامالی نے دنیا کو پہلی مرتبہ ایٹمی جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آج 77 ڈیز ہو چکے ہیں۔ اب کوئی معجزہ ہی اس مہلک ترین صورتحال کو ٹال سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بے ہنگم میڈیائی اسموک سکرین، بے ڈھنگے سیاسی منظرنامے، شتر بے مہار تجزیات شور و غوغا سے محفوظ۔ اصل میں تو یہ چل رہا ہے، لیکن مومن کون ہوتے ہیں؟ ان سب سے محفوظ مومنوں کے لیے قرآن و سنت میں فکر و عمل کی واضح نشان منزل موجود ہے، الحمدللہ۔ اور یہی ڈر ہے شیطان کو، یہی ڈر ہے ان سب کا جو سرغنہ ہے ابلیس، کہ کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ان مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نہ پتہ چلے، ان کے مشن کی حقیقت سمجھ نہ آ جائے۔ میں کر تو رہا ہوں یہ تباہی اور بربادی کا سامان، لیکن کہیں مسلمانوں کی آنکھیں ہی نہ کھل جائیں، لیکن ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں۔ غزوہ ہند ایک الہامی پیشن گوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں بلحاظ زمانہ اور وقوع۔ نمبر ایک، پاسٹ کے لڑائیاں۔ غزوے کا مطلب اصل میں لڑائی ہوتا ہے، تو غزوات ثابتہ یا واقعہ یہ وہ ہیں جو غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر گزر چکے ہیں۔ ان میں 27 وہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ حصہ لیا، اور 47 وہ ہیں جن کے اندر انہوں نے ایکسپیڈیشنز بھیجی۔ غزوات موعودہ کون سے، پرومسڈ بیٹلز کون سی ہیں؟ اس میں 3 آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، فتح قسطنطنیہ، ملحمۃ الکبریٰ اور غزوہ ہند۔ تو غزوہ ہند کی ہم مزید بات کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہ ہو ہم توحید کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے۔ اصل کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی جو بشارتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ایک حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور سنن نسائی جو صحیح ستہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے یہ روایت۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ایک حدیث ہے نعیم بن حمار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن کے اندر، کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے، ہند سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دیں گے۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس حدیث سے 3 مفاہیم بہت اہم ہیں جو واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ غزوہ ہند اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دوبارہ انہوں نے تشریف لینا ہے دنیا میں وہ ہم عصر ہے۔ نمبر 2 یہاں پہ ہندوؤں کے بادشاہوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب کہ آج کا جو بھارت ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا غزوہ ہند کے نتیجے میں یا اس سے پہلے۔ اور نمبر 3 جو بات یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اس ہندوستان کی بات ہے. ہم نے پیچھے بات کی، ہند کو ہم نے ڈیفائن بھی کیا، تو یہاں کس ہند کے خلاف جنگ ہوگی؟ اس کے بارے میں نیچے میں نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے مراد ایسا خطہ ارض ہے جو اپنے آپ کو ہندو مذہب سے ممتاز و معروف کر لے گا. آج پاکستان ہند کے نام سے معروف نہیں ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ ہند کے نام سے، ہندوستان کے نام سے معروف ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ تین باتیں اس ایک حدیث کے اندر. یہاں پہ ایک چیز آئے گی، مشرکانہ اور تعصبانہ انتہا پسندی اپنے عروج پہ جائے گی، مسلم کش اقدامات اخیر تک پہنچیں گے، پاکستان دشمنی کی انتہا ہو جائے گی، اور یہود و ہنود میں یگانگت یہ اکٹھے ہوں گے. یہ شرط ہے یہاں پہ غزوہ ہند کے اندر. اور ان شرائط کو ہم آیت کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی میں اہل ایمان سے یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں. اس لحاظ سے اس آیت کی نسبت سے آج اگر بھارت اور اسرائیل اکٹھے ہو کے پاکستان کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو یہ باعث حیرت نہیں ہے. یہ اس آیت کی ایک ہمارے سامنے تصویر کشی ہے. نہ ہمارا رب حادثاتی اور نہ ہی اسباب علل کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے. ایک بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ، انہوں نے فرمایا جہاں تم تیروں کی بوچھاڑ دیکھو حق وہیں ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ آئی آف دا اسٹارم ہے، یہی سینٹر ہے. ہر چیز، ہر برائی اس کے اندر آ رہی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے. ہر اچھا برا انسان پاکستان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اس کے خلاف کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہم نے پیچھے بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ حق پھر یہیں پہ. ابھی کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھارت لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان کے اوپر جارحانہ کارروائی کرے گا. جو ہی جارحانہ کارروائی ہوگی، غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. انفارمل تو آغاز ہو چکا ہے، لیکن باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. اور اس غزوہ ہند ایک لمبا پروسیس ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس کے اندر بہت سے واقعات ہونے ہیں، جن واقعات کے اندر ظہور امام مہدی ہے ہمارے سامنے، وہ تشریف لائیں گے. ان کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہے، خروج دجال ہے، نزول مسیح ہے، اسلامی نشاط ثانیہ ہے. یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چل رہی ہوں گی اور دوسری سائڈ پہ غزوہ ہند کبھی اپ اینڈ ڈاؤن سپیڈ کے ساتھ چلے گا. اس کا مطلب یہ کوئی دنوں کی چیز نہیں ہے، مہینوں کی چیز نہیں ہے، یہ چند سالوں کے اوپر جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی کمر اسی حساب سے کسنی پڑے گی، اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی. یہ کوئی ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. تو غزوہ ہند کا جو پیچھے بھی میں نے بات چیت کی، اس کے لیولز ہیں. ان لیولز سے پہلے یہ تین آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کی بات تین آیات کے اندر فرمائی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کیا مطلب؟ کہ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر. یہ ہے اسلامی نشاط ثانیہ جو ہونے جا رہی ہے. یہ جو آخر میں یہاں پہ نظر آ رہی ہے اسلامی نشاط ثانیہ، اس کے اوپر یہ پورا پروسیس ختم ہوگا. تو غزوہ ہند کے دو لیولز ہیں، دو سٹیجز ہیں. نمبر ایک، فکری، علمی، دعوتی میدان جنگ، اور عسکری میدان جنگ. عسکری میدان جنگ تو تب ہوگا جب طبل جنگ بجے گا، لیکن اس سے پہلے آج جو ہمارے پاس یہ گھٹتا ہوا وقت باقی رہ گیا، یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو بند ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر کرنے کا کیا کام ہے؟ وہ فکری، علمی اور دعوتی میدان جنگ ہے. اور آج کی اس نشست کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہے جو کر سکتے ہیں، اور کرنا اس سے ہم نے کیا؟ دلوں اور ذہنوں کی فتح حاصل کرنی ہے، وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کرنے ہیں ہم نے. اور اس کے لیے سمجھ کیسے آئے گی؟ اسلام میں جہاد کی ایک ترتیب ہے. قبول اسلام کی دعوت سب سے پہلے فوج جاتی ہے، وہ دیتی ہے. دوسرے نمبر پہ جزیہ، کہ اگر آپ جنگ نہیں، قبول اسلام نہیں کرتے تو آپ ٹیکس دیں، ٹیکس نہیں دے سکتے تو پھر قتال فی سبیل اللہ ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ قرآن کی ایک الگ ٹرمینالوجی ہے، قتال فی سبیل اللہ بالکل ایک الگ ٹرمینالوجی ہے. قتال جو ہے وہ جہاد کا ایک پارٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. جہاد کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. تو ہمیں جہاد کے اندر فکری، علمی، دعوت جو میدان جنگ ہے اس کے اندر کام کرنا ہے. یہاں ترتیب میں بھی آپ دیکھیں
3 میں سے 2 جز ایسے ہیں جس میں جنگ نہیں ہو رہی. تو اس لحاظ سے ہم نے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس کے اوپر اس ٹائم امیڈیٹلی فوکس کرنا ہے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے. اور کس لیے کرنا ہے؟ یہ ایک آیت بھی آپ کے سامنے اور مسلمانوں نے پاکستان کے سامنے ایک الہامی خوشخبریوں کا ایک بازار ہے جو میں ایک پورا ایک پیشکش ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ایک آیت آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں. سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہیں اور ابھی نہیں ملے آ کر ان کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. یہاں اللہ خصوصی کلام سے ایک ایسی قوم سے تعارف کروا رہا ہے جو کہ انبیاء کی لڑی سے جدا ہو چکی تھی مگر آخر کار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بفضل تعالی واپس آن ملے گی. واللہ عالم بالصواب. اس حصے کو دوبارہ آپ پڑھیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہیں، قوم نوح کے اندر سے ہی ہیں لیکن وہ کٹ گئے، الگ ہو چکے اور ابھی نہیں ملے آ کر ان کے ساتھ. اس کا مطلب ایک وقت آئے گا کہ وہ مل جائیں گے. ہندوستان کے اندر ہم نے بات کی سارے ان کے مندر اور مسجدیں جو پرانے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، قبلے کے رخ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عظیم تر حکمت خداوندی نے ایسے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی سعادت دور حاضر میں کہیں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے تو نہیں رکھ چھوڑی. ہزاروں سالوں سے یہ حقیقت چلی آ رہی ہے، یہ آپ اور میرے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے رکھ چھوڑی کہ ہم یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کا ہندوستان کے ملک پر تسلط مکمل ہو جائے ہر پہلو کے اعتبار سے، تب بھی اللہ کی حکمت کی روح سے یہ واجب اور ضروری ہے کہ ہندوؤں کے سرداروں اور لیڈروں کے دل میں یہ الہام کرے کہ وہ دین اسلام کو اپنا مذہب بنا لیں. یہ دل میں الہام جنگوں سے ہوتا ہے یا وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ سے ہوتا ہے؟ تو اس لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آدھی جو پیشن گوئی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ہندوؤں کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے. ابھی پارٹ 2 اس پیشن گوئی کا باقی ہے کہ وہ سارے مسلمان ہو جائیں. اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور حقیقت میں لے کے آ رہا ہوں کہ اس دور میں فتح مکہ سے ایک دن پہلے بھی کافروں کے بہترین دماغوں کے اندر انتہائی تصور تک یہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ کی پوری قوم گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. کسی کافر نے کبھی نہیں سوچا تھا فتح مکہ سے ایک دن پہلے بھی کہ پورے کا پورا عرب گروہ در گروہ دائرہ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو سکتا ہے. یہ ان کے وہم و گمان سے بھی باہر چیز تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آ جائے گی مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے اور دیکھ لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ کے گروہ، لشکر کے لشکر وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو الفاظ جو گرامر استعمال کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ ماضی کی بات بھی ہے اور مستقبل کی بھی بات ہے کہ جب آ جائے اللہ کی مدد تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تب ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے 610 عیسوی کے اندر ایک صرف انہوں نے نام بلند کیا کہ اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 610 میں تھے اور چلتے چلتے فتح مکہ تک ٹوٹل 10,000 بنے. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے ٹائم صرف 150 مسلمان تھے اور 150 سے جب فتح مکہ ہوتا ہے تو 10,000 مسلمان ہوتے ہیں اور سڈنلی جب حجۃ الوداع ہوتا ہے تو 1,24,000 کم و بیش ہو جاتے ہیں. یہ ہے فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہونا کہ آخری 2 سالوں کے اندر محض ہم دیکھیں کہ ایک معجزہ ہو گیا، ایک کمال ہو گیا. ابھی یہاں پہ میں کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایسے ہی جب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی تو مشرکین مکہ کی مسیل قوم ہندو ان کا فوج در فوج قبول اسلام بھی آج بہترین عصری دماغوں کے وہم و گمان سے ماورا ہے. واللہ اعلم.
یہ بہت بڑی الہامی آپ کے سامنے بشارت ہے کہ یہ آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مکہ فتح ہو سکتا ہے، ایسے ہی غزوہ ہند ایک ایسی بشارت ہے، الہامی بشارت ہے، جس کے اندر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جیسے اس دور میں مشرکین کا اولین گڑھ مکہ جو تھا خون خرابے سے پہلے فتح ہو گیا تھا، ایسے ہی عصر حاضر میں مشرکین کے آخری گڑھ بھارت کی فتح غزوہ ہند کے قتل و غارت سے پاک پہلے ہی مرحلے میں ہو جانا اللہ کے عظیم منصوبے میں کوئی غیر معمولی کام نہیں لگتا۔ جیسے وہاں پہ فتح مکہ بغیر خون خرابے کے ہو گیا تھا، ایسے ہی غزوہ ہند کا جو پہلا مرحلہ میں نے پیچھے ڈیفائن کر دیا ہے آپ کے لیے، اس کے مطابق یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ ایسا ہی کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس معاملے کو پائے تکمیل تک ایسے ہی پہنچا دیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کے سامنے میں ابھی بہت ہی عجیب چیز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ہندو پنڈت ہے جو اس طرح کی نعتیں پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ بندہ پنڈت اچاریہ شری پرام کرشنا جی، یہ فاؤنڈر ہے شری کلکی فاؤنڈیشن کے، اور یہ کھلے عام کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ یہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام تو بہت آسان ہے، لیکن پہلے ہم سمجھیں تو سی ہمارا مقام اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک سکھ ہیں کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ مسلمانان پاکستان کے لیے غزوہ ہند کا فکری، علمی اور دعوتی محاذ کیا ہے؟ یہ محاذ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی نسبت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی غیر متزلزل بشارت دی ہے، اور یہ مسلمانان پاکستان کے لیے مکمل ایک روڈ میپ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں تبدیل ہو کر آنے والی قوم اپنی کتابوں کے رخ سے ایمان لائے گی۔ آخری دور میں تبدیل ہو کر آنے والی قوم اپنی کتابوں کے رخ سے ایمان لائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کو ان کی کتابوں سے تعارف کروائیں گے اور کتابوں سے وہ اسلام کے دائرے کے اندر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمارے لیے روڈ میپ دے دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دعوت دین کا غیر معمولی پہلو اور غزوہ ہند کا انقلابی بیانیہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، قوم نوح کو علیہ السلام کو ان سے جوڑنے کے لیے جنگی بنیادوں پر ہر ممکنہ اقدامات و فکری تعاون کیا جائے۔ یہ سارا آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ کے اوپر ہے، وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا سلسلہ ہے۔ نمبر 2، ویدنتی قوم میں مقدس وید اور تقابلی قرآنی تعلیم کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے نشر و ابلاغ کی جائے، جیسے کہ آپ کے سامنے آج ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا میں نے۔ نمبر 3، پورے عالم اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانان پاکستان کے لیے کار نبوت کی تکبیر مسلسل ہے۔ آپ نے یہ فرض کفایہ ادا کرنا ہے پوری امت کے بہاف کے اوپر۔ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی عام ایک جس طرح باقی ممالک کے لوگ ہیں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ غزوہ ہند اسی طرح کی بت پرستی جو وہاں پہ ہو رہی تھی، اسی طرح کی بت پرستی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ وہی عقائد جو ادھر تھے وہی عقائد یہاں پہ ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے حدود کے اندر کر دیا اور یہ ان کے بعد مسلمانوں نے کیا، یہ ایریا بچ گیا تھا۔ بڑی مسلمانوں نے کوشش کی، کبھی محمد بن قاسم آئے، کبھی سلطان محمود غزنوی آئے، بہت لوگوں نے کیا، مغلوں نے یہاں حکومت بھی کی، لیکن جو کرنے کا اصل کام ہے وہ ہم پاکستانیوں کے لیے اللہ نے رکھ چھوڑا ہے۔ اسی لیے منیر نیازی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح۔ جیسے وہاں پہ ہجرت ہوئی، وہاں پہ اتنے نقصانات ہوئے، ایسے یہاں پہ بھی ہجرت ہوئی۔
جیسے وہاں پہ فتح مکہ ہوا ایسے یہاں پہ بھی غزوہ ہند ہونا ہے، حتیٰ کہ کئی بزرگ ہستیاں مقصد وجود پاکستان صرف اور صرف غزوہ ہند قرار دیتی ہیں۔ ابھی آخر میں 3 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ آفاقی اصول آپ کے سامنے رکھیں گے، اس طریقے سے میں حجت تمام آج کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہو اے مسلمانوں وہ بہترین امت جسے برپا کیا گیا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، حکم دیتے ہو تم اچھے کاموں کا، منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ 3 کام ہیں خیر امت کا۔ اللہ نے 3 نکاتی پروگرام اور اس کے مشن حیات و بقا کی 3 جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ نمبر 1، انسانیت کی رہنمائی اور خیر کی انقلابی دعوت، فکر مندی، درد مندی، دانش مندی کے ساتھ، بہت ہمدردی کے ساتھ، کوئی ڈنڈا مار پروگرام نہیں ہے، بہت ہی فکر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، اور شر و باطل سے بچنے کی انقلابی دعوت دینی ہے۔ شر کا آندھی اور طوفان، باطل کی آندھیاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان سے بچنے کی انقلابی دعوت ہے۔ اور نمبر 3، اللہ پر ایمان و یقین کی محنت۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھاننیاں ہیں، تینوں چھاننیوں میں سے ہم نکلیں گے تو خیر امت کے لیے کوالیفائی کریں گے، خیر امت، ورنہ ہم معزول ہو جائیں گے اس جگہ سے۔ دوسری آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی، اللہ فرماتا ہے ہمیں ایک تبلیغ کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، کیسے ان کو دعوت دیں۔ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، کامن گراؤنڈز کو ایکسپینڈ کیا جائے، جیسے یہاں پہ جو ہمارا ان کے ساتھ کامن گراؤنڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے بہت سے کامن گراؤنڈز کی بات کی ہے، ان کو پہلے کنسالیڈیٹ کیا جائے، اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اور آخری آیت جس میں اللہ سورہ محمد کے اندر فرما رہے ہیں، اگر تم منہ موڑو گے اس مشن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، ان ہدایات سے جو اللہ کی رہنمائیاں ہیں، احکامات ہیں، تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے، وہ اس طرح کے ناہنجار نہیں ہوں گے کہ اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے وہ کچھ اور اپنا لیں، وہ ایسے ناہنجار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، اور یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ آیا کہ وہ بدل دیتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ عربوں نے کام نہیں کیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ نے عربوں سے وہ شان اٹھا کے وہ اعزاز آٹمنز کے، عثمانیوں، ترکوں کے پاس دے دیا۔ ترکوں نے کام چھوڑا، اللہ نے وہ ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ سعادت جیسے آج ہم نے ڈسکس کی ہمارے پاس آج موجود ہے، لیکن ونڈو آف اپرچونٹی کسی بھی لمحے، یہ مہلت کا جو در ہے یہ بند ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلی قوم کی قرآنی وعید اور خداوندی سنت قدیمہ ہے، کہ ہمیشہ سے اللہ ایسی کرتا ہے، قوموں کو مٹا دیتا تھا۔ ابھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قوم مٹے گی نہیں، لیکن قوموں کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ ویسی باتیں کرنا، ہم سارا دن ٹاک شوز اور اس ٹائپ کی چیزیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، قریب آ گیا ہے انسانوں کے حساب کا وقت اور وہ پڑے ہوئے ہیں غفلت میں منہ موڑے ہوئے۔ محترم حاضرین، عالم اسلام پورے کا پورا ایسے لگتا ہے کہ جھلسنے جا رہا ہے، ایک آگ ہے جو اس کو جلائے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی تپش ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں، یہ غفلت، اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے نہ فراغت ہمیشہ رہتی ہے۔ ایون مصروفیت کے اندر سے بھی ہم وقت نکال سکتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہم نے ون وے، لائف از اونلی ون وے ٹکٹ، جو جس بھی جگہ کے اوپر ہے اس نے قبر کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ہر سانس، ہر قدم ہمیں قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا، اچانک موت ہمیں دبوچ لے گی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے
تو وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے بتا دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور یہ بھی بتا دیا گھاٹے سے جو نفع میں ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ تو سب برادران اسلام کے لیے دعوت عام ہے کہ آئیے ایک لمحے کے زیان سے بھی پہلے رضا الہی اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دینے کا عہد کر لیں، اسی لمحے عہد کر لیں، کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ، اور زندگی کا بہترین اصول بنا لیں راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں دو خوبصورت بشارتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے سنگی ہو، میرے متر ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ ہم ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں ایک شہید جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ مت کہو، اور کہاں 100 شہیدوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو پھر اللہ والے اپنے ہتھیار کیسے پھینک سکتے ہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اہل ایمان کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا، پہنچا دو لوگوں تک اگرچہ ایک آیت بھی معلوم ہو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے ہمارے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچانے کی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور خاتمہ ہماری ہر بات کا اسی پہ ہے کہ سب تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔